میں مجاہدین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان آرمی کو اپنا مقتدی بنائے اور ان کے ساتھ الجھے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ایک نیا ٹرپ اختیار کر لیں. اور پاکستان کے افواج سے، مقننہ انتظامیہ و عسکریہ سے بھی دین کے رشتے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی شفقت کا برتاؤ کریں، احسان کا برتاؤ کریں. کتنے کتنے خراب لیڈر، ڈاکارہ تنظیمیں دنیا میں آباد ہے اور ان کو برداشت کیا جاتا ہے. تو حکومتوں میں اور سیاسی زعماء میں اور ملک کے نظم اور انصرام میں تحمل اچھا لگتا ہے. کڑک سزائیں دینا اور گرفت اور پکڑنا، کبھی اس کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رواداری نصیب فرمائے اور پاکستان کے چپے چپے کی اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان کے سرحدات کی اللہ حفاظت فرمائے. یاد رکھنا، ہمارا ملک جیسے ہماری مسجد ہے، ہمارا ملک جیسے ہمارا مدرسہ ہے. ملک امن سے رہے تو مدرسے رہیں گے، پاکستان کا وجود قائم رہے تو مسجدیں سرسبز و شاداب ہوگی. ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھو، چند لمحوں میں کیا کچھ پیش آ جاتا ہے. آپ وہاں کے عقل مندوں سے بات کر لیں تو پتہ چلے گا میڈیا میں وہ اتنے ننگے نہیں ہیں جیسے ہمارے میڈیا بہت زیادہ اظہار رائے کے بہانے ہوارگی کا مرتکب ہے. پاکستانی میڈیا جو ہے کہتی یہ ہے کہ اظہار رائے، حقیقت میں ہوارگی کا مرتکب ہے. فحش پروگرام، براہنہ پروگرام، اسلام کے دشمنوں کے پروگرام اس کو اچالیں گے. نہ اس شان سے درس آگے بڑھاتے ہیں، نہ علماء کے خطبے دیتے ہیں، نہ ان کے جوابات شائع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں بھی اچھے لوگ کامیاب کرے اور اللہ پاک اس میڈیا کو بھی لگام دے اور اس کو واقعی جمہوریت اور اظہار رائے کے ساتھ اسلام کے خادم بنائے، دین کا خادم بنائے. انسانیت کی ہمدردی اور عزت ان کو نصیب فرمائے. انسانیت کو سبوتاژ کرنے کے جو ناکارہ جراثیم ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے یہ دور فرمائے.